إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى وقل رب زدني علما. معزز خواتین، قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت دین کا علم ہے۔ یہی وہ علم ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں عزت اور کامیابی دلاتا ہے۔ اس علم کے بغیر انسان دنیا میں جہالت کے، کفر کے، خواہشات کے اندھیروں میں بھٹکتا رہتا ہے۔ اس علم کے نور سے ایک انسان اپنی زندگی کے مقصد اور اپنی منزل اور اس منزل تک لے جانے والے راستے کو صحیح طور پر پہچان پاتا ہے۔ دنیا کا علم مفید ہے، ٹیکنالوجی کا علم، سائنس کا علم، حساب کا علم، تعمیر کا علم، طب کا علم، یہ سارے علوم انسان کے لیے مفید ہیں، لیکن یہ انسان کو انسان نہیں بناتے ہیں، انسان کے لیے چیزیں بناتے ہیں۔ ان علوم کے ذریعے سے انسان کی جو ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں کی تکمیل، ان کا حصول ممکن ہے، لیکن یہ علم انسان کو بہتر انسان نہیں بناتے ہیں، انسان کے لیے چیزوں کو بہتر بناتے ہیں۔ اگر انسان میں بگاڑ ہو اور چیزیں بہتر ہوں تو فساد اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا جہاں چیزوں کے بہتر بنانے کی کوشش ہو، وہیں انسان کے بہتر بنانے کی کوشش بھی ضروری ہے، بلکہ من باب اولا زیادہ ضروری ہے۔ اسی لیے دین کا علم حاصل کرنا دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہے، چاہے ہماری اپنی ذات ہو یا ہمارے بچے ہوں۔ جہاں ہم دنیا کی تعلیم ان کو دیں اور بہتر سے بہتر تعلیم دلائیں، وہیں اس بات کا بھی خاص اہتمام ہو کہ خود ہم اور ہمارے گھر والے، خاص طور سے ہمارے بچے بچیاں، ان کو دین کی تعلیم دی جائے، تاکہ کل کو یہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، بزنس مین بنے، انجینئر یا جو بھی چیز بنتے ہیں، جس بھی میدان میں جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک اچھے انسان، ایک اچھے مسلمان بنے۔ انسان کی صورت بہتر ہو لیکن سیرت اچھی نہ ہو تو ایسا انسان اللہ کے ہاں بدصورت ہے۔ لہٰذا ایک انسان کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اسے دین کا علم دیا جائے، اور اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ دین کا علم حاصل کرنے کے اعتبار سے اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ ایک انسان جا کے رک جائے، بس میں نے دین کا علم حاصل کر لیا۔ جہاں انسان رک جاتا ہے وہیں سے زوال شروع ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک انسان کو دین کے علم کے اعتبار سے اور اس علم کے فہم کے اعتبار سے اور اس علم پر عمل کے اعتبار سے ہر مرحلے میں اگلے مرحلے کی طلب رکھنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی آپ کہیے، اے میرے رب مجھے علم میں اور بڑھا دے۔ معلوم ہوا کہ ایک ایسی طلب ہے جس سے انبیاء بھی مستثنی نہیں، نبیوں کے لیے بھی اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں علم کی زیادتی مانگنی چاہیے۔
اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی پہچان یہ سب سے اونچی چیز ہے، اور یہ علم کے بغیر ممکن نہیں۔ جتنا اللہ کو جانے گا اتنا اللہ کی محبت، اللہ پر یقین، اللہ پر توکل، اللہ کا خوف، اللہ رب العالمین کے احکام کی تعمیل کا جذبہ دل میں پیدا ہوگا۔ کیونکہ اللہ کے جتنے احکام ہیں، اگر ایک انسان کائنات میں دیکھے، اللہ کی حکمتوں کو جانے کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو جیسا بنایا ویسا ہی مناسب تھا، پرندوں کو جیسا بنایا ویسا ہی مناسب تھا، مچھلیوں کو جیسے بنایا، جو زندگی کا طریقہ سکھایا ویسا ہی مناسب تھا، حتیٰ کہ ماں کے پیٹ میں انسان کی جو ترتیب رکھی، جس طرح سے اس کو پیدا کیا ویسا ہی مناسب تھا، اور اس میں اللہ کی حکمت بالکل ظاہر ہے۔ تو جو اللہ اتنا حکیم ہے اور اس کی بنائی ہوئی چیزیں اور اس کا نظام بتا رہا ہے کہ وہ کتنا علم والا، کتنا حکمت والا اور کتنی رحمت والا ہے، تو اس اللہ نے جو شریعت، جو دین ہم کو دیا ہے، بلا شبہ اس میں اللہ کے علم و حکمت اور اس کی رحمت کا ظہور ہے۔ اس کو دیکھ کے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا علیم ہے، کتنا حکیم ہے اور کتنا رحیم ہے، بلکہ وہ کتنا عدل والا ہے۔ اس کے دین میں عدل ہے۔ ساری کائنات کو ہم دیکھیں، اس میں ایک بیلنس ہے، اس میں ایک توازن ہے۔ ساری چیزیں، جو چیز جہاں ہیں وہی مناسب تھی، چاہے انسان کی جسم کا ڈھانچہ ہو، سورج چاند ستاروں کا معاملہ ہو، بارش کا معاملہ ہو، ہواؤں کا معاملہ ہو، یا زمین کی گریوٹی کا معاملہ ہو، یا جو بھی ہو، جو قانون اللہ تعالیٰ نے کائنات میں رکھا ہے اور جو توازن اور جو بیلنس اللہ نے رکھا ہے، دکھائی دیتا ہے کہ واقعی یہی مناسب تھا۔ اس سے ذرا بھی ہٹ جاتا معاملہ تو نظام میں ایسی تبدیلی آتی جو انسان کے لیے ہلاکت اور بربادی ثابت ہوتی ہے۔ تو جس اللہ نے اتنی منظم اور متوازن کائنات بنائی، جس اللہ نے اتنی آرگنائزڈ اور بیلنسڈ کائنات بنائی، وہ اللہ انسان کو ایسا دین دے جس میں بیلنس، عدل اور انسان کے لیے خیر نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا بعض چیزیں دین کی سمجھ میں نہیں بھی آتی ہیں، لیکن انسان جب سوچتا ہے، جب اللہ کی معرفت اس کو ہوتی ہے کہ اللہ کچھ غلط نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے صحیح کرتا ہے، تو جو چیزیں سمجھ میں آ چکی تھیں ان کی بنا پر، اللہ کی معرفت کی بنا پر، ان چیزوں کا ماننا بھی آسان ہو جاتا ہے جو سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ ویسے ہی جیسے دنیا میں ایک آدمی جب جانتا ہے کہ یہ ڈاکٹر اچھا علاج کرتا ہے، کئی مریضوں کو اس نے اچھا کیا ہے اللہ کی توفیق سے، اس کے پاس صحیح علاج ہوتا ہے، بعض اوقات اس کی بات سمجھ میں نہیں بھی آتی ہے، آدمی اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس کے لیے خرچ کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر اعتماد ہے، تجربہ ہے کہ اچھا ہے، ماضی میں اس کے معاملات اچھے ہی رہے ہیں، اس کے لیے کئی گواہ ہوتے ہیں کہ ہاں ہمارا علاج اس نے اچھا کیا، تو یہ بھی اس کے اوپر بھروسہ کرتا ہے اور اپنا بھی علاج اسی سے کرواتا ہے۔ جب دنیا میں دستور ہے تو اللہ رب العالمین کا معاملہ تو کتنا اونچا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے سارے احسانات ہم پر ہیں۔ اللہ نے ہمارے ساتھ جو بھی کیا اچھا کیا، بہترین چیزیں ہم کو دنیا میں عطا کیں، بہترین جسم دیا، سہولتیں فراہم کی۔ وہ اللہ جس نے اتنا سب کچھ اچھا کیا ہے، وہ ایسا دین کیوں دے گا جس میں ہمارے لیے مصیبت اور ظلم ہو؟ لہٰذا ایک عورت کو خاص طور سے اس دور میں خصوصاً اس بات کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا دین عدل و انصاف اور رحمت والا ہے، کیونکہ آپ کو باہر سے آوازیں سنائی دیں گی، ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، میڈیا میں، اخبارات میں، ٹیلی ویژن پر، موبائل فون میں، یوٹیوب پر، یہاں وہاں، بلکہ بہت سارے اور معاملات میں، زندگی کے معاملات میں ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو آپ کو اللہ سے، اللہ کے دین سے دور کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کے دل میں اللہ کے لیے، اللہ کی شریعت کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بدگمانی ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ دیکھو تمہارے دین میں ایسا ہے،
کسی ایک چیز کو دیکھ کر جو سمجھ میں نہیں آ رہی، جس کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی، انسان اگر اسی چیز کے پیچھے پڑ جائے اور اسی کو بنیاد بنا لے تو بعض اوقات وہ دین سے دور ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بقیہ چیزوں کی روشنی میں انسان دیکھے، جن چیزوں کو وہ سمجھ چکا ہے، ان کی روشنی میں جس کو نہیں سمجھ پا رہا ہے اس پر اعتماد کرے، ایسا انسان محفوظ رہتا ہے۔ ماں باپ کے بارے میں بچوں کو اعتماد ہوتا ہے کہ ہمارا بھلا چاہتے ہیں، پھر کبھی کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں بھی آتی ہے، مان لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ بھی ہو ہمارے خیر خواہ ہیں۔ یہ زندگی کا اصول ہے کہ اعتماد کی بنیاد پر بعض چیزوں کو برداشت کیا جاتا ہے، انہیں قبول کیا جاتا ہے۔ اگر یہ اصول زندگی سے ہٹا دیا جائے تو کوئی کسی کا نہ رہے۔ لہٰذا اللہ کے دین میں بھی اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں، بعض اوقات ان میں دکھائی دیتا ہے کہ تکلیف ہے، مشقت ہے، تنگی ہے، پریشانی ہے، لیکن یہی تو ہمارا امتحان ہے۔ اللہ نے کسی کو مرد بنایا تو کسی کو عورت، کسی کو اللہ تعالیٰ نے صحت مند بنایا، کسی کو بیمار، کسی کو اللہ رب العالمین نے مالدار بنایا، کسی کو غریب۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مختلف حالات میں مختلف اوصاف کے ساتھ انسان کو رکھا۔ ایک انسان اگر صرف کمیوں پر نگاہ رکھے اور اپنے لیے پریشانی پر نگاہ رکھے، تنگی پر نگاہ رکھے، اللہ کے ساتھ وہ بدگمان ہو جائے گا، وہ اللہ سے بدگمان ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کو امتحان سمجھے اور اس کو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ سمجھے تو اس کے لیے اس تنگی کو، اس انکنوینئنس کو برداشت کرنا آسان ہوگا اور اس کے ذریعے سے آخرت کی کامیابی حاصل کرنا ممکن ہوگا۔ بعض اوقات انسان شکایت کرتا ہے، خواتین کی طرف سے شکایت ہوتی ہے، ہم کو اللہ نے عورت کیوں بنایا؟ اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے اور اس سوال سے کوئی حاصل نہیں ہے، اس سے کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے، اس سے حالت بدلنے والی نہیں۔ اس سوال کے ذریعے سے ایک عورت اپنے آپ کو آدمی نہیں بنا سکتی، اس سوال کے ذریعے سے وہ امتحان کی دنیا سے باہر نہیں جا سکتی۔ اس سوال یا اس اعتراض کی بنیاد، بعض اوقات اعتراض بھی بن جاتا ہے سوال، کیوں اللہ نے ہم کو عورت بنایا؟ کیوں اللہ نے ہمارے ساتھ یہ تنگیاں رکھی؟ حمل کی تکلیف، حیض و نفاس کی تکلیف، اور پھر ہمارے لیے شریعت، گھر کا دائرہ، بچوں کی تربیت، یہ سارے معاملات، رضاعت اور اتنی ساری چیزیں ہم پر رکھ دیں۔ اللہ رب العالمین نے خواتین کے لیے کچھ تنگیاں رکھی اور مردوں کے لیے کچھ اور، ان کے مسائل بھی رکھے، ان کے بھی مسائل رکھے۔ ان کا امتحان وہاں ہے، ان کا امتحان یہاں ہے۔ کسی کے لیے سہولیات کچھ ہیں، کسی کے لیے آسانیاں کچھ ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ سارے احکام جو رکھے ہیں، یہی تو ہمارا امتحان ہے۔ آدم علیہ السلام نے نہیں پوچھا، اے اللہ سارے پیڑ تو نے حلال کر دیے، کہیں سے بھی کھاؤ، کوئی بھی پھل کھاؤ، یہ کیوں منع؟ اس کو بھی اللہ تعالیٰ اگر جائز رکھتا تو کتنا اچھا ہوتا؟ نہیں۔ اللہ رب العالمین کا حق ہے کسی چیز کو جائز رکھے، کسی کو حرام، کسی چیز کی اجازت دے، کسی کو منع کر دے، کسی کے لیے کوئی چیز جائز رکھے اور کسی کے لیے اس کو منع کر دے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ حق ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ حق ہے۔ یہی ہمارا امتحان ہے۔ جو لوگ دنیا کو آخرت سے کاٹ کے دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ سے، خالق سے، مالک سے کاٹ کے الگ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے کائنات کا، کوئی گاڈ نہیں ہے اور کوئی شریعت نہیں ہے، کوئی آخرت نہیں ہے، جو لوگ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں وہ آزاد مزاج ہوتے ہیں۔ ویسٹرن مائنڈ کے لوگ عام طور سے ایسے ہوتے ہیں جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں، جو کسی گاڈ کو نہیں مانتے ہیں، کسی معبود کو مانتے نہیں ہیں، کسی آخرت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ ان کے ہاں یہ بات ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بس ہماری آزادی، ہم کو کسی میں پابندی نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ان کی باتوں سے مسلمان بھی متاثر ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو اپنے خالق سے جوڑ کے دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایک رب ہے، ہمارا ایک مالک ہے، ہم آزاد نہیں ہیں۔ دوسرے آزاد ہوں تو ہوں، ہم آزاد نہیں ہیں۔ اور ہم آخرت سے اپنے کو کاٹ کے نہیں دیکھتے ہیں، جوڑ کے دیکھتے ہیں کہ دنیا دار الامتحان ہے
اور آخرت دار الجزا، یہاں امتحان ہونے والا ہے، وہاں پر انعام یا سزا ملنے والی ہے۔ جب اس طرح سے دیکھا جائے تو ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ امتحان ہال میں انسان بیٹھا ہوا ہے، اب وہ کہے میری آزادی میں کہیں بھی جاؤں، نہیں ہو سکتا ہے۔ امتحان میں اس کو کہا جاتا نہیں، آپ اپنی جگہ چھوڑ کے اٹھ نہیں سکتے۔ کہا کہ میری مرضی ہے، میں کسی سے بات کروں، باہر تو میں بات کر سکتا ہوں، یہاں بھی کروں گا، نہیں۔ امتحان حال یہاں پر آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے، آپ کا پرچہ چھین لیا جائے گا۔ جو چیز آپ کے لیے عام حالات میں جائز ہے، امتحان کے وقت جائز نہیں ہوتی، الاؤڈ نہیں ہوتی ہے، اس کی پرمیشن نہیں ہوتی ہے۔ کوئی اس کو ظلم نہیں مانتا، کوئی نہیں کہتا کہ کیسا ظلم ہے۔ فون بھی نہیں کر سکتے، میرا فون ہے، میں جو چاہوں کروں، نہیں۔ آپ امتحان میں ہیں۔ ہر انسان بہت آسانی سے اس کو سمجھ لیتا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ اس کو ظلم نہیں مانتا، کیونکہ اس کو اس کے پرسپیکٹو میں دیکھتا ہے، وہ اس کے تناظر میں اس کو دیکھتا ہے، اس کے پس منظر میں دیکھتا ہے، اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھتا ہے کہ نہیں، امتحان ہے، اس میں نہیں چلتا، یہاں پر بہت ساری پابندیاں ہیں۔ اس پابندی کو وہ امتحان کی مصلحت سمجھتا ہے، ماننا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کو امتحان کے تناظر سے کاٹ دے تو یہ ظلم دکھائی دے گا۔ یہ کیا زبردستی آپ کی، میرا فون نہیں کر سکتا، میں میرے بیگ کو میں چیک نہیں کر سکتا، عجیب بات ہے۔ آپ امتحان میں ہیں، یہ کیا قانون بنا دیا آپ لوگوں نے؟ ہاں، ہم نے قانون بنایا ہے۔ ایسا کیسے؟ آپ کا قانون کیوں چلے گا؟ ہاں، اس لیے کہ آپ ہمارے امتحان میں ہو، ہمارے امتحان میں ہمارا قانون چلے گا، آپ کے گھر کا نہیں۔ کچھ بھی قانون بنائیں گے آپ، ہاں، اس میں امتحان کی مصلحت ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ فون کیوں نہیں کر سکتے۔ بس میں اپنے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، نہیں، آپ نہیں کر سکتے۔ بعض اوقات لگتا ہے یہ عجیب بات ہے، لیکن ماننا پڑتا ہے، دنیا میں آدمی مانتا ہے اس کو۔ ایسے کتنے قوانین ہیں، اسکول جا رہے ہیں، یونیفارم پہن رہے ہیں، گھر کے کچھ بھی کپڑے پہن کے گئے تو نہیں چلتا، وہ کپڑے نہیں ہیں۔ اپنے گھر کے ایک دم اچھے کپڑے پہن کے آئیں گے ہم، نہیں آ سکتے آپ۔ سارے بچوں کو ایک ہی یونیفارم ہے، اسی کو پہننا پڑے گا۔ ایسا کیوں زبردستی؟ ہماری مرضی کچھ بھی پہنے، آزاد ملک ہے، لیکن اس وقت آپ ہمارے اسکول میں ہو، اسکول میں بھیجنا ہو، آپ کو اسکول کا یونیفارم پہننا پڑے گا۔ یہی وقت کیوں 7 سے 12 تک ہی کیوں؟ 8 سے 13 تک کیوں نہیں؟ نہیں، کون طے کیا یہ؟ ہم سے مشورہ بھی نہیں کیا، ہم سے پوچھا بھی نہیں، آپ نے نہیں پوچھا، ہم نے بنایا، آپ کو آنا ہے آؤ، نہیں آنا ہے مت آؤ۔ کوئی آدمی اعتراض کرتا ہے اسکول پر، امتحان اتنے ہی کیوں؟ ایسا ہی امتحان کیوں؟ فلاں دن ہی چھٹی کیوں؟ فلاں ہی لباس کیوں؟ کوئی نہیں پوچھتا ہے، اس کو مان کے چلتا ہے۔ دنیا میں کتنے، چاہے آفس ہو، اسکول ہو، کالج ہو، دواخانہ ہو، سب مان لیتا ہے۔ شکایت، بغاوت صرف دین میں کرتا ہے، ایسا کیوں، ویسا کیوں، یہ صرف یہاں پوچھتا ہے۔ عورت کے لیے ایسا ہی کیوں، مردوں کے لیے ایسا ہی کیوں، یہی پوچھتا ہے، دنیا میں کہیں نہیں پوچھتا۔ جو قانون بنا برابر چپ چاپ لائن میں کھڑا ہو جاتا، جا کے ایسی لائن کیوں، ایک ہی لائن کیوں، 2 کیوں نہیں پوچھتا۔ جیسا بتایا گیا چپ چاپ ویسا کرو، دنیا میں چپ چاپ کرتا ہے۔ جیسے دین کا معاملہ آتا ہے وہاں سوالات کرنا شروع کر دیتا ہے، اعتراضات کرنا شروع کرتا ہے۔ سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ کیا ہماری بھلائی کے لیے کیا ہے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ واقعی جو اللہ کا قانون تھا وہی صحیح تھا۔ بس صرف اس لیے اعتراض کرتا ہے کہ یہاں پر اعتراض کرتے ہی پولیس اٹھا کے لے نہیں جاتی ہے۔ دنیا کے قانون میں جیسے اعتراض کرے گا حکومت اس کے خلاف کارروائی کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فوری کارروائی یہاں نہیں ہے۔ بس یہی انسان کے لیے سرکشی کی بنیادی وجہ ہے۔ یہ ایک بنیادی بات تھی جو اس وقت میرے ذہن میں آ گئی، مناسب سمجھا میں نے کہ بتاؤں۔ یہ مزاج ہمارا ہونا چاہیے،
ہم امتحان میں ہیں، ہمارا ایک مالک ہے، اس نے جو طے کیا وہ مالک ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے میں بیٹھنا نہیں چاہتا تھا امتحان میں، آپ آ گئے، اب اس کو چینج نہیں کر سکتے، آپ اس حالت کو بدل نہیں سکتے۔ اللہ نے آپ کو اس امتحان میں رکھا، لیکن اس میں کامیابی کا دروازہ بھی آپ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ جب آپ کامیاب ہو سکتے ہیں تو آپ کیوں کوشش نہیں کریں گے؟ یہ آپ کی چوائس نہیں کہ آپ پیدا ہوں یا نہ ہوں، اللہ نے پیدا کر دیا آپ کو۔ مرد بنانا تھا مرد بنایا، عورت بنانا تھا عورت بنایا، جس حال میں پیدا کرنا تھا پیدا کر دیا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے دنیا میں، مثال کے طور پر کوئی انسان ہندوستان میں ہے اور وہ کہے میری چوائس سے تھوڑی نہ میں ہندوستان میں ہوں، میں یہاں کا قانون نہیں مانوں گا، گورنمنٹ اس کو قبول کرے گی؟ آپ کہہ سکتے حکومت سے، کسی بھی حکومت میں آپ ہوں، کہ میں یہاں میری چوائس سے پیدا نہیں ہوا تو میں یہاں کا قانون نہیں مانوں گا؟ کوئی بولتا ہے ایسا؟ اور بولنے پر اس کی بات کو مانا جائے گا؟ نہیں، اس کو یہ مان کے چلنا پڑے گا کہ یہ حقیقت ہے، ٹھیک ہے بھائی، اس ملک میں میں امریکہ میں پیدا ہو گیا، اب امریکہ کا قانون پیدا ہوتے ہی مجھ پر لاگو ہو گیا، میری چوائس نہیں تھی، وہ آپ کا مسئلہ آپ کے پاس رکھو، لیکن آپ پیدا ہوئے نا، اب بس ختم، آپ پر یہاں کا قانون لاگو ہے۔ دنیا میں بہت آسانی سے مان لیتا ہے اس کو، دین میں نہیں ہے۔ تھوڑا کامن سینس بھی استعمال کرنا چاہیے، صرف شکایت نہیں۔ یاد رکھیں اس باتوں کو جو میں نے کہی ہیں، ان باتوں کو اگر آپ یاد رکھیں، سمجھنے اور سمجھانے میں بڑی آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ تو علی کل حال آگے ہم شروع کرتے ہیں۔ پچھلے درس میں حدیث نمبر 12 ہم نے دیکھی، آج تحفۃ النساء میں حدیث نمبر 13 کا مطالعہ ہم کریں گے۔ آج کے درس میں ہم دیکھیں گے کہ عورت کے لیے، اور اس کے بعد بھی ایک حدیث ہے جس میں مرد کے لیے ذمہ داری ہے، تو ناراض نہ ہو کہ صرف عورتوں کی حدیث کیوں ہے، اس کے بعد مردوں کے لیے بھی آ رہی حدیث۔ شوہر کی حاجت کی رعایت کرنے کی اہمیت، خصوصاً جنسی خواہش کے متعلق ایک بہت اہم حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها۔ امام مسلم نے کتاب النکاح میں اس حدیث کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1436۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں ہم نے دیکھے، اس کے معنی کیا ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت سے فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما من رجل یدعو امرأتہ الی فراشہا فتأبی علیہ، جو بھی مرد یعنی شوہر اپنی بیوی کو یدعو امرأتہ، اس لیے کہ اضافت مرد کی طرف ہے، بیوی ہوئی، اس کی بیوی کو بچھونے کی طرف بلاتا ہے، فتأبی علیہ، اور بیوی انکار کر دیتی ہے، الا کان الذی فی السماء ساخطا علیہا حتی یرضی عنہا، تو وہ جو آسمان پر ہے اس عورت سے مسلسل ناراض رہتا ہے یہاں تک کہ شوہر اس بیوی سے راضی ہو جائے۔ اس حدیث میں ایک بہت ہی اہم چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اس کی تعلیم دی گئی ہے، وہ یہ کہ بیوی کے لیے ضروری ہے کہ شوہر کی خواہش کی رعایت کرے۔ جنسی خواہشات اللہ رب العالمین نے مرد اور عورت دونوں میں رکھی ہیں، اور اس کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے نکاح کا بندھن رکھا ہے۔ نکاح سماج میں گندگی کو روکتا ہے۔ مغربی تہذیب میں آپ دیکھیں، نکاح کا بندھن وہاں پر ختم ہو گیا اور ہر انسان اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے آزاد ہو گیا، مرد بھی عورتیں بھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں پر بڑا فیصد بچیوں کا ہے جو بہت کم عمری میں ماں بن گئی، اور باپ نہیں۔ سماج کے اندر گندگی کو روکنے کے لیے نکاح ہے، اور نکاح کے بعد بھی اگر بیوی شوہر ایک دوسرے کی جنسی خواہشات پوری کرنے میں
تعاون نہ کریں تو نتیجے میں سماج میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قسم کھا کے آپ نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک شوہر اپنی بیوی کو اپنی خواہش کی پورا کرنے کے لیے بچھونے کی طرف بلائے اور وہ ناراض ہو کر نہ کہہ دے، فتأب علیہ، انکار کر دے، تو اللہ تعالیٰ آسمان پر کون ہے؟ اللہ رب العالمین، کیونکہ اللہ ہی کا راضی اور ناراض ہونا معنی رکھتا ہے کہ وہ جو آسمان پر ہے اس سے ناراض ہوتا ہے، ساخطا علیہا، وہ اس پر غصہ ہوتا ہے، اس سے ناراض ہوتا ہے، حتی یرضى عنہا، یہاں تک کہ شوہر یرضى عنہا، شوہر اس سے راضی ہو جائے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی شوہر کی ناراضگی سے جڑی ہوئی ہے، اور ایک عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خواہش کو پورا کرے۔ اس تعلق سے اور بھی احادیث ہیں، اس کو دیکھنے کے بعد کچھ باتیں اس پر ہم غور کریں گے کہ یہ چیز دین میں کتنی اہم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه، جب شوہر آدمی اپنی بیوی کو بچھونے کی طرف بلائے، فلتجب، عورت کو چاہیے کہ اس کی بات مانے، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَطَبٍ، چاہے وہ سواری پر سوار کیوں نہ ہو گئی ہو، یعنی وہ جا رہی ہے، قطب یعنی اونٹ کے اوپر سوار ہو کر کہیں جانے میں ہے، اور شوہر اس کو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بلائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو ترک کر کے شوہر کے پاس آئے۔ امام البزار نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر، حدیث نمبر 533، حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لا تؤدی امرأة حق ربها حتی تؤدی حق زوجها، فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ایک عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی، حتی تؤدی حق زوجها، یہاں تک کہ جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے، یعنی واقعی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی ہے تو اس نے اپنے رب کا حق بھی ادا نہیں کیا، کیونکہ رب ہی کا حکم ہے کہ شوہر کا حق ادا کرو۔ وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَطَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ، اگر شوہر بیوی سے اپنی حاجت پوری کرنے کے اعتبار سے مطالبہ کرے اور وہ سواری پر سوار ہو، جانے میں کہیں جا رہی ہو، تب بھی وہ اس کو چاہیے کہ وہ اسے منع نہ کرے، شوہر کی خواہش پوری کرے۔ امام احمد، ابن ماجہ اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر، حدیث نمبر 5295، حدیث حسن درجے کی ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا، اذا دعا الرجل زوجته لحاجته، ایک شخص اپنی بیوی کو اپنی حاجت کے لیے آواز دے، بلائے، فلتأتیہ، بیوی کو چاہیے کہ اس کے پاس جائے، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ، چاہے وہ تنور پر کیوں نہ ہو، تنور آگ کی بھٹی جس میں روٹی پکائی جاتی ہے، ہماری زبان میں کہہ سکتے ہیں چاہے وہ کچن میں بزی کیوں نہ ہو، اگر شوہر اپنی بیوی کو اپنی حاجت کے لیے بلائیں تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے پاس جائیں، چاہے وہ تنور پہ روٹی کیوں نہ پکا رہی ہو۔ امام النسائی اور ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر، حدیث نمبر 534 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں، اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت، ایک شخص اپنی بیوی کو بچھونے کی طرف بلائے اور وہ انکار کر دے، بیوی انکار کر دے، فبات غضبان علیہا، اور حال یہ ہو جائے کہ شوہر غصے میں رات گزارے، شوہر بیوی سے ناراض ہو اور رات اسی حال میں گزر جائے، لعنتھا الملائکۃ حتی تصبح، صبح ہونے تک فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں، صبح ہونے تک فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ امام البخاری نے بدء الخلق میں حدیث نمبر 3237
اور امام مسلم نے کتاب النکاح حدیث نمبر 1436 پر اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی یہاں پر بنیادی بات یہ ہے کہ بیوی کے ذمے ہے کہ وہ شوہر کی خواہش کو پورا کرے، یعنی جو شوہر بیوی سے تعلق قائم کرتا ہے اس کو منع نہ کرے۔ کیوں ایسا ہے؟ بظاہر دکھائی دیتا ہے کہ یہ کیا بات ہے زبردستی، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ شوہر کو اگر بیوی سے تسکین نہیں ملے گی، یہی وہ بنیادی نقطہ ہوگا جس سے سماج میں بے حیائی، زناکاری پھیلنے کے اسباب پیدا ہوں گے۔ نکاح ایک بہت بڑا رشتہ ہے جس میں صرف جنسی خواہشات نہیں ہیں بلکہ مرد اور عورت کے جذبات کی تسکین بھی ہے، کیونکہ نکاح صرف جوانی میں تھوڑی نہ ہے، وہ بڑھاپے تک باقی رہے گا۔ بیوی شوہر کا ایک دوسرے سے ہمدردی کرنا، ایک دوسرے سے محبت کے جذبات کو تسکین پہنچانا، ایک دوسرے کا خیال رکھ کے ذمہ داریاں پوری کرنا، ایک بہت ہی مقدس رشتہ ہے جو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے انسان کو دیا۔ ماں باپ کا رشتہ بھی بعد میں پیدا ہوا، آدم و حوا کا رشتہ پہلا رشتہ ہے جو بیوی شوہر کا رشتہ ہے، اور ایک دوسرے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کے ساتھ ان کا جوڑا حوا ان کو دیا، اور دونوں کو اللہ رب العالمین نے احکام دیے اور دونوں بات رکھے، محبت کے جذبات، رحمت کے جذبات، ایک دوسرے کے لیے خیال رکھنے کے جذبات، ایک دوسرے پر ذمہ داریاں بھی اللہ نے ڈالی۔ ان میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ بیوی شوہر کی جنسی خواہشات کو پورا کرے اور شوہر بیوی کی جنسی خواہشات کو پورا کرے۔ یہ صرف بیوی کے لیے نہیں ہے، اگلی حدیث شوہر کے لیے بھی ہے، لیکن یہاں بیوی کی بات ہم کر رہے ہیں۔ بیوی کے لیے بے حیائی اور گناہ کا راستہ بہت تنگ ہے، لیکن شوہر کے لیے بہت آسان ہے۔ وہ بازار میں بیٹھ رہا ہے، کمپنی میں جا رہا ہے، اور وہ باہر کی دنیا میں جا رہا ہے، بے حیا عورتیں اس کے سامنے آتی ہیں، بے پردگی اس کے نگاہوں کے سامنے ہے۔ جس مارکیٹ میں، جس یا ماحول میں وہ جا رہا ہے، کمپنیوں میں، کال سینٹرز میں، یہاں وہاں، آج کے دور کی بات کر رہا ہوں، اور ایون پچھلے دور میں بھی اگر آپ دیکھیں، ماضی میں بھی، تبھی بھی مرد باہر کی دنیا میں رہتا ہے جہاں اس کے سامنے ہر قسم کی بے حیائی بھی آتی ہے۔ اگر وہ گھر پہ آ کے بیوی کے ساتھ اپنی جائز خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے اور بیوی اگر اس کے لیے رکاوٹ بن جائے، بیوی اگر اس کی خواہش کو پورا نہ کرے، ظاہر بات ہے کہ مرد کے پاس اور بھی راستے ہیں۔ شیطان اس کو بھڑکا سکتا ہے، شیطان اس کو غلط راستوں پر لے جا سکتا ہے۔ ایک آدھ مرتبہ معاملہ ہو تو چل جائے گا، مرد بھی سمجھ لے گا، بیوی بھی سمجھ لے گی، لیکن اگر تسلسل کے ساتھ میں اگر بیوی شوہر کے معاملات ایسے ہوں کہ بیوی شوہر کو اپنے پاس نہیں آنے دیتی ہے، بہت ممکن ہے شوہر کے دل میں بیوی کے لیے نفرت پیدا ہو اور وہ اس کو اپنا جائز حق سمجھے کہ باہر اپنا منہ کالا کرے، اور ایسا ہوتا ہے۔ بعض شوہر جب دیکھتے ہیں کہ بیویاں ان کو قریب آنے نہیں دیتی ہیں، کبھی یہ بہانہ کر دیا، کبھی وہ بہانہ کر دیا، کبھی اس وجہ سے، کبھی اس وجہ سے، باہر کی دنیا میں پھر دل لبھانے والی چیزیں جب ان کے سامنے آتی ہیں، پاؤں پھسل جاتا ہے۔ دوستی محبت میں اور محبت زناکاری میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا بیوی اپنا اگر سوچ رہی ہے تو اپنا آج کا نہ سوچے، اپنا کل کا بھی سوچے۔ سوچنا ہے تو بھئی صرف آج کا کیوں سوچے؟ آج کی راحت سوچ رہی ہے، آج کی راحت کے ساتھ ساتھ کل کی راحت بھی تو سوچے، مستقبل کا سوچے کہ اگر شوہر کے ساتھ اس کا معاملہ یہی رہا، اگر کل کو اگر اس نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے حرام راستہ اپنا لیا، تب دل پر کیا گزرے گی، تب کیا حال ہوگا؟ اور اگر حرام بھی نہیں، حلال راستہ اپنا لیا تو کیا خوش رہے گی؟ اگر شوہر یہ دیکھے کہ بیوی اس کی جنسی خواہشات پوری نہیں کرتی ہے اور وہ کہے کہ ٹھیک ہے میں دوسرا نکاح کرتا ہوں، کر لیا دوسرا نکاح، اب کیا کرے گی؟
اب بتائے گی کہ میں آپ کے لیے کافی نہیں تھی کیا جو آپ نے دوسرا نکاح کیا؟ وہ کہے گا ہاں، جب بھی میں قریب آتا تھا مجھ کو قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ یہ جو معاملہ ہے یہ بہت سارے گھروں کی تباہی کا ذریعہ آج بن رہا ہے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان، مجھ کو کئی سال پہلے کی بات ہے، کہنے لگا بیوی میری جاب کرتی ہے، فلاں اسکول میں ٹیچر ہے، اور کہتی کہ ٹرین بدل کے مجھ کو جانا پڑتا ہے، فلاں شہر میں ٹرین سے مجھ کو جانا پڑتا ہے لوکل پکڑ کے، اور مجھے فلاں اسکول میں ٹیچر ہوں۔ اب نکاح ہوا اس کا، اور نکاح نیا نکاح ہے، اور بیوی کے پاس شوہر جاتا ہے، میں بھی آفس میں جاب کرتا ہوں، بیوی کے پاس قریب جاتا ہوں، کہتی نہیں مجھے زکام ہو جاتا ہے، اگر میں غسل کر کے صبح میں پڑھانے کے لیے جاؤں گی، ٹرین سے جاتی ہوں اور میں جاؤں گی تو مجھ کو زکام ہو جائے گا اور میرا اسکول کا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ شوہر سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کیا کروں شیخ، میں کیا کروں، میری زندگی ایسی ہو رہی ہے، میں کیسے کنٹرول کروں اپنے آپ کو؟ جب نکاح نہیں تھا تب تو بات اور تھی، اب نکاح ہونے کے بعد بھی میں اپنے آپ کو قابو میں رکھوں، کیسے رکھوں کہ بیوی کے پاس جب بھی جاتا ہوں بہانہ کرتی ہے، اور اپنے کریئر کی اس کو اتنی فکر ہے، اپنے گھر کی فکر نہیں ہے۔ اکثر ایسے معاملات جو ہیں طلاق میں یا خلا میں ختم ہو جاتے ہیں، یا پھر شوہر زناکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے اگر وہ سیلف کنٹرول اس کو نہیں ہو، یا پھر مجبوراً وہ دوسرا نکاح کر لیتا ہے چھپ چھپا کے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، اور بعد میں جتنا گھروں میں مصیبتیں پیدا ہوتی ہیں وہ سبھی جانتے ہیں۔ تو ایک حق یا ایک اپنی چاہت، اس کا خیال رکھنا بعض اوقات کئی حقوق سے انسان کو محروم کر دیتا ہے۔ عورت کو چاہیے کہ اس کو بڑے سیناریوں میں دیکھے، دور تک دیکھ کر سوچے۔ ٹھیک ہے، یہاں یہ بھی بات میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات عورت کے جو ریزنز ہوتے ہیں وہ جینوین ہوتے ہیں، شوہر کو بھی اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ بیوی بیمار ہے، بعض شوہر اتنے زیادہ یعنی جنسی اعتبار سے حیوان ہوتے ہیں کہ انہیں بیوی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے لیکن انہیں اپنی خواہش کی چاہت ہے، بس انہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ بھی آدمی اچھا آدمی نہیں ہے، یہ آدمی اچھا نہیں ہے کہ وہ بیوی کی نہیں سوچے اور صرف اپنی سوچے، تو یہ بھی غلط ہے۔ بیوی تھکی ہاری ہے، دنیا بھر کا کام اس نے کیا ہے، اسی کے حکم کو پورا کرنے کے لیے پورے گھر کی صفائی اس نے کی ہے، پریشان ہے بیچاری، تھک کے چور ہو گئی ہے، اور پھر بھی شوہر چاہے اس کی خواہش پوری ہو۔ یہ شوہر کی غلطی ہے، اس کو ہم تسلیم کریں گے کہ یہ غلط ہے، لیکن یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ایسی بات نہیں ہے، کوئی واقعی وجہ نہیں ہے، بس بیوی جو ہے اپنی ہلکی پھلکی راحت کی وجہ سے شوہر کی چاہت پوری نہیں کرے، ایسے معاملات بہت دور تک جا سکتے ہیں۔ کبھی کبھار ٹھیک ہے، شوہر بیوی دونوں کو انڈرسٹینڈنگ والا ہونا چاہیے، لیکن اگر یہ مسلسل معاملہ رہا تو اس سے ازدواجی زندگی میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ آج زناکاری کے بہت سارے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ بیوی اپنے کریئر کے بارے میں زیادہ سوچتی ہے اور اپنے خاندان، اپنے گھر کے بارے میں کم۔ کریئر بھی خراب ہو جاتا ہے اور گھر بھی، دونوں چیزوں کو آپ کو سنبھالنا چاہیے، بلکہ ایسا کریئر کچھ کام کا نہیں جس سے گھر خراب ہو۔ کاہے کے لیے کریئر آپ کا ہے، گھر کے لیے نہیں ہے، شوہر بچوں کا کیا، یہ سوچنا چاہیے۔ تو یہ ایک بہت اہم بات ہے جو اس حدیث میں آئی، اور اس میں بتایا گیا کہ ایسی عورت پر فرشتے لعنت کرتے ہیں، لعنت الملائکۃ حتی تصبح، فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے یہاں تک کہ وہ صبح کرے۔ سمجھدار شوہر وہ ہے جو بیوی سے ناراض نہ ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کی چاہت ہے اور بیوی کی طرف سے نہ ہے، اور بے وجہ کا نہ ہے، اور شوہر ناراض ہو جائے اس سے، ناراض ہونے کی بجائے بیچارہ اس کو معاف کر دے، یہ زیادہ اچھا ہے، کیونکہ اسی کی بیوی ہے اور فرشتے اس پر لعنت کریں، اچھی بات نہیں ہے۔ تو سمجھدار شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کو ایسے معاملات میں انڈرسٹینڈ کریں، اس کو معاف کر دے، تاکہ وہ فرشتوں کی لعنت کی حقدار نہ بنے۔ تو اس حدیث میں یہ بات ہم کو ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تعلق سے ایک اور بات بھی کہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه،
لا یحل للمرأتی، عورت کے لیے حلال نہیں، ان تصوم، کہ وہ روزہ رکھے، یعنی نفل روزہ رکھے، وزوجہا شاہد، جبکہ اس کا شوہر موجود ہو، الا باذنہ، اس کی اجازت کے بغیر۔ امام البخاری نے کتاب النکاح حدیث نمبر 5195، امام مسلم نے کتاب الزکاة حدیث نمبر 1026 پر اس کو روایت کیا ہے۔ کسی عورت کے لیے حلال نہیں کہ اس کا شوہر گھر میں موجود ہو اور اس کی اجازت کے بغیر وہ روزہ رکھے، نفل روزہ رکھے۔ یعنی شوہر اگر مان لیجئے سفر میں ہیں یا اسی طرح سے وہ کہیں کسی اور علاقے میں کچھ وقت کے لیے چلا گیا ہے، وہاں جاب کرتا ہے، ہفتے بھر کے بعد، مہینے کے بعد آئے گا، اگر ایسا ہے تب تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ لیکن شوہر اگر گھر میں موجود ہے تو اس کی اجازت کے بغیر نفل روزہ رکھنا عورت کے لیے حلال نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شوہر کی اگر حاجت ہو تو روزہ اس میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اس کی مصلحت علماء نے یہی بتائی ہے کہ روزے کی حالت میں کھانا پینا اور جماع، جنسی خواہش پورا کرنا، یہ جائز نہیں۔ تو عورت، ظاہر بات ہے کہ شوہر کے لیے رکاوٹ بن جائے گی، تو عورت کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ رکھے جبکہ شوہر موجود ہو، اس کے پاس موجود ہو۔ تو یہ بھی ایک بات ہے جو حدیث میں اسی تناظر میں آئی ہے۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کا لحاظ کرتی تھیں۔ صحابیات دیکھیے کتنی سمجھدار تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین اس بات کا خیال رکھتی تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں، قالت کان یکون علی الصوم من رمضان، مجھ پر رمضان کے روزے باقی رہتے تھے۔ ظاہر بات ہے رمضان کے مہینے میں حیض کے ایام کی وجہ سے عورت کے کچھ روزے چھوٹ جاتے ہیں، اس کی قضا اس پر لازم ہے۔ ہاں، نماز کی قضا لازم نہیں ہے لیکن روزوں کی قضا لازم ہے۔ کہتی ہیں کہ کان یکون علی الصوم من رمضان، مجھ پر رمضان کے روزے باقی رہتے تھے۔ استطیع ان اقضی الا فی شعبان، میں شعبان سے پہلے روزے رکھنے کی استطاعت نہیں پاتی تھی، یعنی شعبان سے پہلے روزے رمضان کی قضا نہیں کر پاتی تھی۔ کیوں؟ قال یحییٰ، راوی کہتے ہیں الشغل من النبی صلی اللہ علیہ وسلم او بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، آپ کی قربت کی وجہ سے، آپ کے تعلق کی وجہ سے۔ امام البخاری نے کتاب الصوم حدیث نمبر 1950 اور امام مسلم نے کتاب الصیام حدیث نمبر 1146 پر اس کو روایت کیا ہے۔ مسلم کے الفاظ ہیں، یحییٰ بن سعید کہتے ہیں فَظَنَنْتُ أَنَّ ذَلِكَ لِمَكَانِهَا مِنَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گمان یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا جو تعلق تھا، اس تعلق کی وجہ سے، اس رشتے کی وجہ سے یہ ایسا کرتی تھی۔ ان کے ہاں جو مقام تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس وجہ سے آپ کے احترام میں، آپ کی رعایت میں وہ ایسا کرتی تھی۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے جو روزے چھوٹ جاتے تھے اس کی قضا شعبان ہی میں کرتی تھی۔ کیوں شعبان میں، کسی اور مہینے میں کیوں نہیں؟ اس لیے کہ خود ہی فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے۔ اتنے روزے کہ گویا کہ پورا شعبان روزے رکھ دیں گے، کچھ دن چھوڑ کے سارا شعبان روزوں میں گزرتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو جب آپ خود روزے سے ہوا کرتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے رمضان کی قضا انہی دنوں میں کر لیتی تھی جن میں آپ روزے رکھتے تھے، کہ کہیں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت ہو اور یہ روزے سے رہیں اور آپ اپنی حاجت کو مؤخر کر دیں، ایسا نہ ہو۔ اس وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام دنوں میں روزے نہیں رکھتی تھی، عام دنوں میں روزے نہیں رکھتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر وہ روزوں کی قضا اس مہینے میں کرتی تھی جس میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے۔ تو یہ خود بتاتا ہے کہ اس زمانے کی بیویاں،
اس زمانے کی خواتین کتنا خیال رکھتی تھیں اپنے شوہر کا، اور خود ازواج مطہرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا خیال رکھتی تھیں۔ تو ایک بیوی کی سمجھداری اسی میں ہے کہ وہ اپنے شوہر کی جنسی خواہشات کی رعایت کرے، اسے یہاں وہاں جانے نہ دے، ایسا مجبور نہ کرے کہ وہ زنا میں مبتلا ہو، یا کم از کم نگاہوں کی گندگی اس کے اندر پیدا ہو۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی زناکاری تو نہیں کر پاتا ہے، لیکن آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کبھی بازار میں جا کے بیٹھ رہا اور کبھی انٹرنیٹ پہ بیٹھ رہا ہے۔ یہ جو بے حیائی پیدا ہوتی ہے موبائل فون میں، اس میں اس میں، یہ ساری کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ عورت کی طرف سے اس کو اس کی جنسی خواہشات کی تکمیل نہیں ہو رہی ہے۔ یہ عورت کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ گھر کی پاکیزگی کے لیے اپنے شوہر کے تقویٰ میں اس کی مدد کرے، اپنے شوہر کے تقویٰ میں اس کی مدد کرے، اس کی رعایت کرے۔ مغربی ملکوں میں آپ دیکھیں گے، جیسے میں نے شروع میں بتایا، وہاں نکاح کا کوئی رشتہ نہیں، کرنے والے رسمی طور پر کر لیتے ہیں لیکن کوئی پابندیاں وہاں پر نہیں۔ اس کے نتیجے میں آج وہاں کا سماج کتنا گندا ہو گیا ہے کہ عورتیں ایک عمر کے بعد میں پھر ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ کتنی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو ابارشن کرواتی ہیں، لڑتی ہیں حکومتوں سے، اپنے بچوں کو قتل کر دیتی ہیں، ابارشن کرانا ہے ہم کو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سنبھالے گا کون؟ باپ تو الگ ہو گیا، بس کوئی رشتہ تو تھا نہیں نکاح کا کہ وہ ذمہ داری اٹھائے۔ اب میں اکیلی پھنس جاؤں گی تو مجھے بچہ ابارٹ کرنا ہے، بچے ابارشن ہو جاتے ہیں، اور اس رائٹ کے لیے وہ لڑتے ہیں۔ یہ قانون کئی ملکوں میں پاس بھی ہو چکا ہے، خود ہمارے ملک میں آپ دیکھیے کہ ایک عورت کا حق ہے کہ وہ ابارشن کروائے۔ اس طرح کی چیز، ایک زندگی کو قتل کر دینا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ کچھ خاص حالات میں ہمارے یہاں بھی گنجائش اس کی بتائی گئی ہے۔ یہ چیز یعنی ملک میں ہمارے بول رہا ہوں، شریعت کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو یہ جو چیز ہے یہ اچھی نہیں ہے۔ یہاں تک نوبت کیوں گئی؟ زناکاری کیوں پیدا ہوئی؟ نکاح کا بندھن کمزور ہو گیا، اس کو ضروری نہیں سمجھا گیا۔ اسلام نے وہی چیز گھر میں بتائی کہ اپنی اپنی زندگیوں میں بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کرو، یہ گندگی باہر نہ آئے۔ کئی بچے ایسے ہیں کہ جن کے باپ ان کے ساتھ نہیں، کون ہے وہ بھی معلوم نہیں، کون ہے وہ بھی معلوم نہیں بچے کو، میرا باپ کون سی سٹی میں ہے، کون ہے۔ کبھی تو جاتا وہ کرسمس میں ملنے کے لیے، اس کو کبھی ماں بتا دے کہ تیرا باپ یہ ہے۔ اس بچے کی آئیڈینٹی کا کیا؟ اس بچے کی شناخت کا کیا؟ پھر ظاہر بات ہے مینٹلی وہ کتنا زیادہ پریشان ہوگا، اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا کہ میرا باپ کون مجھے نہیں معلوم۔ بتائیے کیا ہوگا اس معاشرے میں؟ ان عورتوں کا کیا کہ جو بغیر باپ کے، یعنی بالکل مائیں ہیں جو بچوں کو سنبھال رہی ہیں، اسی کی گود میں بچہ آنے والا ہے، شوہر تھوڑی نا اپنے بچے کو لے گا، وہ تو اپنی خواہش پوری کر کے الگ ہو گیا۔ یہ جو ساری گندگی اس ماحول میں پھیلی ہوئی ہے، ہمارے یہاں پر یہ نہیں ہے، اسلام میں یہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسا دین دیا جس میں صرف خواہش پرستی نہیں ہے، جس میں صرف اپنی خواہشات کا سوچنا نہیں ہے، خواہشات کا پورا کرنا ذمہ داریاں بھی پیدا کرتا ہے۔ وہاں کیا ہے؟ صرف خواہشات، ذمہ داری کچھ نہیں۔ یہاں کیا ہے؟ خواہشات بھی ہیں لیکن ذمہ داریاں بھی ہیں۔ تو نکاح ایک بہت ہی پاک رشتہ ہے جس کے ذریعے سے سماج پاکیزہ ہوتا ہے۔ اگر اس کو ختم کر دیا جائے، سماج بالکل گندا ہو جائے گا اور نجاست ساری دنیا میں پھیل جائے گی، جیسا کہ ہم مغربی ملکوں میں آج دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ بات بیوی کو سوچنا چاہیے کہ سماج کی پاکیزگی میں وہ مدد کر رہی ہے۔ اگر اپنے شوہر کو وہ باندھ کے رکھنا چاہتی ہے، اس کو یہ کرنا پڑے گا۔ بعد میں روتے بیٹھنے میں فائدہ نہیں، بعد میں روتے بیٹھنے میں فائدہ نہیں۔ اس کو شروع میں ہی دھیان دینا چاہیے شوہر کے اوپر کہ کہیں وہ یہاں وہاں تانک جھانک اس کی نہیں ہو۔ اگر گھر میں اس کی خواہش پوری ہوگی، یہاں وہاں اس کو تانک جھانک کرنے کی ضرورت پیش آئے گی نہیں۔ سمجھدار عورت وہ ہے جو شوہر کو باندھ کے رکھے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ عورتیں، جسے بعض علماء ہمارے کہتے ہیں کہ شوہر گھر پہ آئے، جسے پچھلے درس پہ بھی میں نے کہا تھا، شوہر گھر پہ آ، بیوی کو دیکھ کے اس کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، جھاڑو پوچھا اس میں اس میں، ایسی رہے بیوی کہ جیسے ہمارے ایک شیخ کہنے لگے کہ سر جھاڑ منہ پہاڑ، بال کہاں جا رہے ہیں اس کے، اور چہرہ کیسا اس کا ہے بنا ہوا ہے،
ایسی اگر بیوی رہے گی تو شوہر کہاں قریب آئے گا اس کے. تو یہ بھی نہیں کہ اتنی زیادہ یہ ہو جائے کہ شوہر دیکھ کے کہنے لگے کیا طبیعت تو خراب نہیں ہوگی تمہاری، اتنا زیادہ بالکل ایک دم لپسٹک اور یہ وہ لگا کے ایک دم فلم سٹار بن جائے. یہ بھی نہ کرے. اپنی شخصیت کو نہیں کھوئے. عورت اپنے وقار کو نہیں کھوئے. عورت کی خوبصورتی اس کی خوش مزاجی اور سادگی میں ہے. یہ نہیں کہ وہ کسی فلمی اداکارہ کی طرح بن کے اپنے وقار کو کھوئے. اس سے اس کی عزت کم ہوگی، عزت بڑھے گی نہیں. ٹھیک ہے کنگھی چوٹی اچھے سے کر لی، منہ اچھے سے دھو لیا اور صاف ستھری ہے، ٹھیک ہے اچھے سے کپڑے زیب تن کر لیے آنے تک شوہر کے، ٹھیک ٹھاک اوکے ہو گئی اس کے ساتھ. یہ بھی نہیں کہ بہت زیادہ، ٹھیک ہے اتنا کافی ہے. اور اس کا مزاج اچھا ہو، شوہر آ گیا گھر پہ خوشی سے اس کو مسکرا کے دیکھا، بس اتنا بھی بہت ہے شوہر کے لیے. بیچارہ باہر سے معلوم نہیں کتنے ٹھوکریں کھا کے آ رہا ہے، تو وہ آ کے گھر میں دیکھ کے بیوی کو، اور بیوی مسکرا دے، ساری تھکن اس کی چلی گئی. یہ نہیں کہ بیوی کہ اتنے جلدی کیسے آ گئے، شام میں آنے والے تھے نا، دوپہر پہ کیسے آ گئے آپ، اتنے جلدی آ گئے. پھر سے واپس سے وہ چھاتا لے کے باہر نکل جائے گا، ٹھیک ہے جاتا ہوں شام کو ہی آتا ہوں. تو بیوی جو ہے یہ شوہر کے ساتھ میں ایسی رہے کہ شوہر یہ سمجھے مجھے کہیں سکون کی ضرورت نہیں، میرے گھر کو آ جاتا میں میرے کو سکون ملتا ہے. ایسا بولے شوہر، میں گھر آ جاتا ہوں میری ساری جنت دنیا کی میرا گھر ہے. میری بیوی، میرے بچے، خوش مزاجی، محبت اور قلبی تعلق، اور اس کے ساتھ ساتھ جنسی خواہشات ہیں، یہ ساری چیزیں، یہ گھر میں اگر سب چیزیں صحیح سلامت ہیں، شوہر باہر نہیں جائے گا، یہاں وہاں نہیں جائے گا. یاد رکھیں اس بات کو. خواتین بہت سمجھداری سے اس بات کو یاد رکھیں. اور ہماری جو بچیاں ہیں کل کو ان کے نکاح ہونے والے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس بات کو یاد رکھیں. بعض چیزیں تفصیل سے بولنی بھی پڑتی اس لیے کہ یہ بات چونکہ دین میں ہے، اس کو بتانا پڑے گا. اور یہ نہیں بتائیں گے آگے جا کے حقوق کا جھنڈا لے کے کھڑے ہو جاتے اور گھروں کو تباہ کر لیتے. یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات عورت اپنا اتنا زیادہ سوچتی ہے کہ اپنا نہیں سوچتی ہے. بعض اوقات وہ اپنا اتنا سوچتی کہ نہیں سوچتی اپنا، اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارتی ہے. یہ بھی یاد رکھنا چاہیے. تو چھوٹے حقوق بعض اوقات بڑے حقوق سے محرومی کا ذریعہ بنتے ہیں اگر صرف اسی پر دھیان دے عورت. ایک حصہ اس میں جو حدیث میں آیا ہے إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاقِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَ عَنْهَا، کہ اگر عورت شوہر کے بلانے پر بھی اس کے پاس نہ جائے تو وہ جو آسمان پر ہے اس سے ناراض ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ شوہر اس سے راضی ہو جائے. یعنی اللہ تعالیٰ جو آسمان پر ہے. یہاں ایک عقیدے کی بات یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ بہت ساری خواتین بلکہ مرد بھی پوچھو ان سے اللہ کہاں ہے، تو اللہ کہاں ہے. پہلے تو سوچتے کہ مطلب یہ سوال انکار والا ہے، اللہ کہاں ہے کہ اللہ، یہ سوال ایسا نہیں ہے. اللہ کہاں ہے؟ تو بعض اوقات جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ. اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے. قرآن و سنت میں ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے. پھر کہاں ہے؟ حدیث کیا بتا رہی؟ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ، تو وہ جو آسمان پر ہے، وہ جو آسمان پر ہے. سما عربی زبان میں سما یسمو اس لفظ سے بنا ہوا ہے. سما کا مطلب ہوتا ہے اوپر. السما عربی زبان میں، السما عربی زبان میں اوپر کے لیے آتا ہے. سما یسمو اوپر ہونا، سمو اوپر ہونا. تو سما ہر اوپر والی چیز کو کہتے ہیں، اسی لیے آسمان کو بھی سما اس لیے کہتے ہیں، اس لیے کہ اوپر ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے نیچا معاملہ نہیں ہے، اس کے لیے اوپر ہے. اللہ سب سے اوپر ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی، اپنی صفات کے اعتبار سے بھی ہے. تو اللہ رب العالمین کے بارے میں اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ اللہ کہاں ہے، تو ہم کو کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ آسمان پر ہیں اور عرش پر ہیں اور سب سے اوپر ہے. لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں نہیں ہے. یعنی یہ کہ گویا کہ آسمان ایک کنٹینر ہو اور اللہ اس میں کنٹین ہوتا ہو، نہیں. ہم اللہ کے بارے میں عقیدہ نہیں رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی مکان میں ہے. کیوں؟
اس لیے کہ مکان مخلوق ہے. اللہ نے جگہ کو پیدا کیا، پہلے جگہ نہیں تھی، جگہ بھی مخلوق ہے. تو پھر اللہ تھا نا، جگہ نہیں تھی پھر بھی اللہ تھا. تو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ وہ کسی جگہ میں ہو، اس کو یاد رکھیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ آسمان پر ہے، یعنی اللہ اونچائی پر ہے، وہ اونچا ہے، نیچا نہیں ہے. سارے آسمان ختم ہو جاتے ہیں، اس کے بعد آخری عرش ہے. اللہ اس سے بھی اوپر ہے، کسی جگہ میں مقید نہیں ہے. تو اللہ کے لیے آسمانوں کو ظرف ماننا، ایک برتن کی طرح ماننا اور اس میں اللہ ہے، یہ غلط عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ سارے آسمانوں سے بلکہ ساری مخلوقات سے سب سے اوپر ہے، کسی جگہ میں نہیں ہے. کیسا؟ ہم کو نہیں سمجھتا. کیوں؟ جگہ نہیں تھی، اللہ تھا. پھر اللہ نے جگہ کو پیدا کیا، تو پھر جب جگہ ہی نہیں تھی تو اللہ تھا نا. تو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کسی جگہ میں مقید اور کنٹین ہو. اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہے. تو قرآن و سنت کا یہی عقیدہ ہم کو ملتا ہے. معاویہ ابن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث سے کہتے ہیں وَكَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا لِي قِبَلَ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ، کہ احد سے قریب ایک علاقے میں میری ایک باندی میری بکریوں کو چراتی تھی. فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا الذِّئْبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِّنْ غَنَمِهَا. ایک دن میں نے چیک کیا تو دیکھا کہ ایک بھیڑیا میری بکریوں میں سے ایک بکری لے کے بھاگ گیا تھا. ایک بکری کم تھی، چرانے دیا اس کو، لیکن اس نے لاپرواہی کی اور بھیڑیا بکری کو لے کے بھاگا. ایک بکری کم ہو گئی. کہتے ہیں کہ وَأَنَا رَجُلٌ مِّن بَنِي آدم آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ، کہا کہ میں بھی آدم کا ہی بیٹا ہوں، یعنی میں بھی انسانی ہوں اور مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے دوسروں کو آتا ہے. لیکنی سککتھا سکتن، تو غصے میں آ کے میں نے بس ایک تھپڑ لگا دیا باندی کو. اتنا غصہ آیا مجھے، اتنا غصہ آیا کہ میں نے اپنی باندی کو کیا کیا؟ غصے میں آ کے تھپڑ لگا دیا. کہ کہاں گئی بکری؟ چلی گئی، بھیڑیا اٹھا کے لے گیا اور تو غفلت میں تھپڑ لگا دیا اس کو. لیکن انہیں احساس ہوا کہ میں نے غلط کام کیا. فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے آپ کو خبر دی ایسا ایسا ہوا. فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بہت سختی سے میرے سامنے بیان کیا. یعنی مجھ پر کہا کہ بہت بھاری کام کر دیا تو نے، یعنی بہت برا کام کیا، سنگین کام کیا کہ باندی کو منہ پہ تماچا لگا دیا تو نے. قلت یا رسول اللہ افلا اعتقها، کہا کہ اللہ کے رسول کیا میں اسے آزاد نہ کر دوں؟ کیونکہ غلام کو مارنے پیٹنے کا کفارہ کیا ہے؟ اسے آزاد کر دیا جائے. کہا کہ اللہ کے رسول کیا میں اس کو آزاد نہ کر دوں؟ قال ائتنی بها فاتیته بها، کہا میرے پاس لے آؤ اس کو، اس باندی کو میرے پاس لے آؤ. میں لے گیا. فقال لها این اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باندی سے سوال کیا، اس کا انٹرویو. این اللہ، اللہ کہاں ہیں؟ قالت فی السماء، کہا آسمان پر. قال من انا، کہا میں کون ہوں؟ قالت انت رسول اللہ، کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. قال اعتقها فانها مؤمنہ، کہا اس کو آزاد کر دو اس لیے کہ ایمان والی ہے. دو سوال پوچھے، این اللہ، اللہ کہاں ہے، اور دوسرا سوال من انا، میں کون ہوں. پہلے سوال کے جواب میں اس نے کہا اللہ آسمان پر ہے. فی سے دھوکہ نہ کھائیں. یہاں پر کوئی کہے گا عربی کا تھوڑا بہت جاننے والا، یہاں پر تو فی ہے نا، آسمان میں. عربی زبان میں فی اعلیٰ کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے فی جذوع النخل، فرعون نے کہا تھا کہ میں تمہیں پیڑ میں لٹکا دوں گا. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں تم کو پیڑ میں صلیب دے دوں گا، یعنی پیڑ پر لٹکا دوں گا صلیب دے کر. تو فی عربی زبان میں اعلیٰ کے معنی میں بھی آتا ہے. جیسے حدیث میں ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء،
تم ان پر رحم کرو جو زمین پر ہیں، وہ جو آسمان پر ہیں وہ تم پر رحم کرے گا۔ تو فی الارض زمین کے اندر نہیں ہے، زمین کے اوپر ہیں، تو زمین پر جو ہیں ان پر تم رحم کرو، جو آسمان پر ہے وہ تم پر رحم کرے گا۔ تو یہ جو ہے حدیث بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس باندی کا عقیدہ یہ تھا کہ آسمان پر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹوکا نہیں۔ یہ کیسے کہہ رہی تو آسمان پر ہے، زمین میں بھی ہے، ہر جگہ ہے، آپ نے نہیں کہا۔ آپ نے یہ کہا کہ اسے آزاد کر دو، اس لیے کہ وہ کیا ہے، مومنہ ہے۔ معلوم ہوا کہ صحیح عقیدے والا وہ ہے جو یہ مانے کہ اللہ آسمان پر ہے، یعنی اللہ اونچا ہے، سب سے اوپر ہے، عرش پر ہے۔ تو یہ عقیدہ صحیح عقیدہ ہے، ورنہ انسان غلط عقیدے کے ساتھ جیے گا اور مرے گا جو آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ ایک گمراہ فرقہ تھا جس کا نام ہے جہمیہ۔ اس جہمیہ جو ہے، جہمیہ یہ جو فرقہ ہے یہ مانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اور دوسرے محدثین نے، اہل علم نے اس کا رد کیا، بلکہ اس کو کافر قرار دیا۔ جہمیہ اللہ کی صفات ہی کا انکار کرتے تھے، اسماء کا بھی انکار کرتے تھے، اور یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ تو جہمیہ فرقے کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بھی بات کہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم اس بات سے مأمون ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ زمین میں تم کو دھنسا دے؟ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں اس آیت میں استدلال یہاں سے کہ اللہ نے فرمایا امنتم من فی السماء، امنتم من فی السماء، کیا تم اس سے امن میں آ گئے، مأمون ہو گئے، محفوظ سمجھ رہے اپنے آپ کو، جو آسمان پر ہے۔ تو اس آیت سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں کہا اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں اَأَمِنْتُمْ عَذَابَ مَنْ فِي السَّمَاءِ إِنْ عَصَيْتُمُوهُ، کیا تم اس اللہ سے، یعنی اس ذات سے تم امن میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہو جو آسمان پر ہے، اس کے عذاب سے، اگر تم اس کی نافرمانی کرو گے تو، یعنی اگر تم نافرمانی کرو گے وہ تم پر عذاب بھیجے گا، کیا تمہیں اس کا ڈر نہیں، اس کا خوف نہیں؟ تو اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین آسمان پر ہے۔ یہ ایک مثال میں نے ذکر کی ہے، اس طرح کی اور کئی مثالیں ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے۔ حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا تأمنونی وأنا امین من فی السماء، کیا تم مجھے امانت دار، امین نہیں مانتے، جبکہ وأنا امین من فی السماء، جبکہ میں اس کے نزدیک امانت دار ہوں جو آسمان پر ہے، وأنا امین من فی السماء، جبکہ میں اس اللہ کے نزدیک امین ہوں جو آسمان پر ہے۔ یأتینی خبر السماء صباحا ومساء، صبح شام میرے پاس آسمان سے خبر آتی ہے، آسمان سے خبر آتی ہے، آسمان۔ تو اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، اوپر ہیں، عرش پر ہے۔ یہ عقیدہ سلف کا عقیدہ ہے، قرآن و سنت کا عقیدہ ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ نے ان سے سوال پوچھا کہ ٹھیک ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، وہ کہیں کیا اللہ تعالیٰ بت میں بھی ہے، کیونکہ بت میں بھی تو جگہ ہے، اور مریم کے پیٹ میں بھی اللہ تھا وہاں پر، نعوذ باللہ، تو کیا وہ یہ مانیں گے کہ مریم کے پیٹ میں بھی اللہ تھا کیونکہ وہاں بھی تو جگہ ہے؟ جو ہر جگہ مانتا ہے کیا وہ بت میں بھی ماننے کے لیے تیار ہیں؟ کیا وہ گرجا میں اور مندر میں بھی ماننے کے لیے تیار ہے کہ اللہ یہاں ہے؟ پھر جو آدمی بتوں کو پوج رہا ہے وہ کیوں غلط کر رہا ہے؟ جو مریم کے پیٹ میں اللہ کو مان رہا ہے تو وہ کیوں غلط مان رہا ہے؟ تو اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اللہ آسمان پر ہے، اور مخلوق سے الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق سے الگ ہے۔
جو حدیث میں نے بیان کی امام البخاری نے کتاب المغازی حدیث نمبر 4351 پر اور امام مسلم نے کتاب الزکاہ میں اس کو روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہے، آسمان پر ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والے، رحمان رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، وہ جو آسمان پر ہے تم پر رحم کرے گا۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا۔ امام ابو داؤد، امام احمد، ابو داؤد، ترمذی اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اور صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 3522 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو اس حدیث سے متعلق تھیں۔ انشاءاللہ مزید باتیں ہم اگلے درس میں دیکھیں گے۔ اگر سوالات ہیں تو بھیج دیں تاکہ ان کے جوابات دیے جائیں۔ پچھلے کچھ سوالات میں تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے، مزید سوالات مجھ پر قرض ہیں، انشاءاللہ میں اگلے درس میں اس کے جوابات کی کوشش کروں گا اور درس مختصر رہے گا۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم۔